ज़कात اللہ تعالیٰ نے ہم پر ज़काت फ़رض کی اور ان لوگوں پر फ़رض کی جن کے اوپر جو صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، جو کہ سرٹن لیول آف ان کے پاس ویلتھ، دولت، مال کسی بھی صورت میں آ جاتی ہے، جیولری کی صورت میں، کیش کی صورت میں، یا کسی اور ویلیوبل مال کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں۔ تو جیسا کہ اس مہینے کے اندر رمضان المبارک میں ہم دیگر عبادات کے اوپر بہت اہتمام کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ اور دیگر چیریٹی صدقات نافلہ بھی بہت دیے جاتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے ہمارا انڈو پاک کے اندر جو یہ سمجھتا ہے، اور ان جنرل مسلمز کے اندر بھی، کہ جو زکوٰۃ ہے وہ شاید اسی رمضان کے مہینے کے لیے ہی خاص ہے۔ جی ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایسا کروں گا کہ میں نے ایک بک ریڈ کی ہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہی، جس کے کچھ پوائنٹس جو ہے میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو وہ اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ وہ ملٹیپل لینگویجز میں ہے، میں اردو کا شیئر کر دوں گا، تو اگر آپ کو دیگر کسی لینگویج میں چاہیے یا آپ نے شیئر کرنی ہے تو آپ اکارڈنگلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اٹس فری آف کاسٹ۔ سو بیسکلی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس ماہ کے لیے جو ہے وہ فکس نہیں ہے کہ اسی مہینے میں دینی ہے، اگر نہ رمضان میں دی تو بعد میں دینی نہیں۔ پہلے تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، اس کا ایک شریعت نے کرائٹیریا مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے مہینے کے اخراجات نکال کر، رینٹ نکال کر، اپنی گروسری، جو بھی آپ کے گھر کا راشن کا خرچہ ہے، کھانے پینے کا ہے، دوائیاں ہیں آپ کا، اگر آپ کی گاڑی ہے اس کا فیول کا خرچہ نکال کر، جو بھی آپ کا جو شریعت نے ایک کرائٹیریا طے کیا ہوا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ ایک لگژری خرچے بھی اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک بیسک جو ایک خرچہ انسان کو، اس کو جو شریعت کے اندر ٹرم یوز کی جاتی ہے اس کو ضرورت اصلاح کا نام دیا گیا ہے۔ دا بیسک نیسیسٹی، جس کے بغیر انسان کا جینا محال ہو، وہ ضرورتیں نکال کر، اس کے اخراجات نکال کر، ایک ماہ کے آپ کو ایک سال کی جو آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی ہوتی ہے یا مال پڑا ہوتا ہے جیولری کی شکل میں یا دیگر کسی بھی شکل میں مال پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کپڑے کی شکل میں، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے 2.5%، ٹھیک ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور یہ بہت مائنر سا ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز، یہ دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 پہ یہ کہ آپ جب بھی چیریٹی دیں، کائنڈلی اپنے موبائلز اور اپنے کیمراز کو یا تو گھر پہ چھوڑ دیں یا جیب میں رکھیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی اور انہوں نے، وہ سفید پوش لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا کہ ان کو جو ہے وہ انڈر ہینڈڈ جو ہے، انڈر ٹیبل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، خاموشی کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی لوگوں سے چیریٹی نہیں لی اسی وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ کیمرے لے کے آ جاتے ہیں، تھیلا آٹے کا پکڑاتے ہیں ساتھ، ہمارا بھی ہاتھ لگواتے ہیں، اور پھر وہ تصویریں بینرز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر شاید ہمارے اندر کا مفتی کہے کہ یہ تو جی سنت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ علی الاعلان نیکی کرنی چاہیے، دینا چاہیے، ٹھیک ہے دینا چاہیے، لیکن ہمیں، جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا کہ یہ مہینہ جو ہے سیلف ریفلیکشن کے لیے، اپنی ذات کے محاسبے کے لیے ہے، تو ہم ذرا اس کے اوپر بھی محاسبہ کر لیں کہ یہ جو ہم چیریٹی دے کر اس کو وائرل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، کیا واقعی میری یہی نیت ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ میں اپنے اندر کے نفس کو خوش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر اگر کرنا ہے ایسے تو پھر کچھ چیریٹی آپ سیکریٹلی کر دیں، کچھ جو ہے وہ آپ کر لیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایمان والے جو ہیں، آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ دن کی روشنی میں دیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں دیتے ہیں، یعنی کہ علی الاعلان بھی دیتے ہیں اور چھپا کر بھی دیتے ہیں۔ اس میں یعنی کہ یہ 4 طریقے بتائے گئے چیریٹی کرنے کے، پھر ہم ان چاروں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ کچھ رات کو کرتے ہیں، رات کو دینے سے مراد کہ تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، تو وہ دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو میرے خیال میں آج کل کے دور کے اندر جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے سیلفی اور ایڈورٹائزمنٹ اور اپنی واہ واہ کروانے کے چکر میں ہوتا ہے، سو واٹس ایپ گروپس جو بنے ہوئے ہیں اکثر فیملیز کے یا ویسے ہی فرینڈس کے، ان کے اوپر، یا ویسے ہی ان جنرل سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ میرے خیال میں ہمارے نفس کے اوپر یہ چیز بھاری پڑے گی کہ ہم اس کو سیکریٹلی دیں۔ تو اس کو دینا، میرے خیال میں جو چیز نفس پہ بھاری پڑے اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب چیریٹی کا ثواب تو ملنا ہی ہے، رمضان میں ویسے بھی ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی شاید وجہ ہے کہ لوگوں نے اس زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ نیکیوں میں حریص ہونا چاہیے، لالچی ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا زکوٰۃ کا جو سال گزر گیا اب آپ پھر رمضان کا ویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی ایک ڈیڈ لائن دی نا شریعت نے۔ اب ناخن ہے، آپ 40 دن سے زیادہ نہیں کاٹ سکتے۔ اب آپ کہیں گے جی نہیں جی میں نے جمعے کو کاٹنے کے زیادہ ثواب ہوتا ہے، اب اس دوران میں 40 دن سے اوپر ہو جاتے ہیں، اب آپ کو ثواب نہیں، اب آپ کو گناہ مل رہا ہے جتنے دن آپ اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر چیز کا ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے۔
تو وہ اس کے کرائٹیریا کے اندر رہ کر, اس باؤنڈری کے اندر رہ کر ہم چلیں گے تو ہم بڑے آسان رہیں گے, پنجابی میں کہہ لو سوکھے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں, وہ پلیئر ہی کیا, وہ کھلاڑی ہی کیا جو باؤنڈری سے باہر جا کر کھیلے, ٹھیک ہے. تو دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ گراں گزرتا ہے, یعنی کہ وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے دل کے اوپر نا تھوڑا سا وزن سا پڑتا ہے, بوجھ سا پڑتا ہے زکوٰۃ دینے میں, یعنی کہ ان کی اب سیونگ جو ہے وہ کئی لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے, اربوں میں ہے. اب وہ کیلکولیشن کرتے ہیں ان کی اتنی لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے, اتنی یہ نکل رہا ہے, تو وہ تھوڑا سا ان کو ہیزیٹنٹ وہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی بڑے دل والے بھی دیے ہیں جو کہ اپنی جو زکوٰۃ انہوں نے اس کا جو کیلکولیشن کی اس سے اوپر زیادہ دے دیتے ہیں, کئی تو ڈبل دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کئی تو ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بزنس اپنے کام میں پارٹنرشپ کی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے 3%, 5% میں نے تو چیریٹی دینی ہے صدقات نافلہ کی مد میں, ہر مہینے میں جو بھی مجھے منافع ہوگا اس کے علاوہ 2.5% وہ سال کے اینڈ میں بڑے کھلے دل کے ساتھ دیتے ہیں, اور وہ 2.5 سے بھی کئی گنا آگے تجاوز کر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت بھی بہت دیتا ہے. تو اچھا, میں بات کر رہا تھا ان اسپیسیفک لوگوں کی جن کا ذرا دل گھٹتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ہم سبزیاں لیتے ہیں, فروٹ لیتے ہیں, ہم وہ کھاتے ہیں, جس طرح آنے والے دنوں میں آم ہم کھائیں گے, تربوز کھائیں گے. اب ہم 5 کلو یا 4 کلو تربوز کا ایک جو ہے وہ لیتے ہیں, پھل لیتے ہیں, تو وہ اس میں سے 1.5-2 کلو تو اس کا چھلکا نکل جاتا ہے. اب کیا ہم وہ چھلکا بھی کھاتے ہیں؟ دیکھا جائے تو ہم نے تو اس چھلکے کی بھی پرائس پے کی ہوئی ہے. آم بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے, جس طرح ویسٹرن کنٹریز کے اندر, UK میں, یورپ میں, آسٹریلیا, امریکہ میں پاکستانی آم کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے. اب وہ ایک باکس ہوتا ہے 5 پاؤنڈ کا پاکستانی, وہ 1000-1200 روپیہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر اب وہ ایک باکس میں سے 5-6 آم نکلتے ہیں. اب ان کی اگر ویسٹ ہم ایک سائڈ پہ کر دیں, گٹھلیاں, ان کے چھلکے, وہ آدھا کلو یا 1 کلو کے قریب وہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یار میں نے تو جو اماؤنٹ پے کی ہے سبزی کی یا فروٹ کی, تو اس میں تو یہ چھلکے بھی شامل ہیں, ہم کیا وہ کھاتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں. باہر جو ویسٹرن جو ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اور پاکستان انڈیا میں بھی کئی جگہوں پہ رجحان ہے. اب جس طرح ہمارے جو ولیجز ہیں, گاؤں وغیرہ میں, وہاں پہ تو یہ مویشیوں کو ڈال دیے جاتے ہیں, جو بھیڑ, بکری, گھوڑا وغیرہ جو ہوتے ہیں, اس طرح کے پالتو جانور, ان کو ڈال دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, کیونکہ ان میں تھوڑی سی مٹھاس اور تھوڑا سا کھٹا پن ہوتا ہے, ان کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہم یہ جو ویسٹ ہے اس کو کاؤنٹنگ میں نہیں لاتے, اسی طرح جو ہمارے پاس ارننگ آئی ہے, جو ہمارے پاس سیونگ آئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, انعام دی, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, مال بھی. تو اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی شیئر ہے, 2.5%, 2.5% جو ہے وہ ہم جو ہے جو صاحب زکوٰۃ ہیں, یہ ان کا حصہ ہے. وہ جو بھی کرائٹیریا ہے, کسی مدرسے میں آپ دینا چاہتے ہیں یا کسی, اور اس میں حکم تو یہی کہ جو سب سے قریبی ہیں ان کو دو. اس میں بھی کرائٹیریا ہے, شریعت نے ہر چیز میں کرائٹیریا مینشن کیا گیا کہ جتنا آپ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے, آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, ہاں بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, لیکن اس میں یہی دیکھنا ہے کہ کیا وہ کرائٹیریا پہ فٹ آ رہے ہیں, کیا ان کو زکوٰۃ لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں قریبی اپنے جتنے ہو سکتے ہیں, اپنے قریبی جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان میں دیکھیں, اگر وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں دینے والے ہیں, ویل اینڈ گڈ. پھر آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں, اپنے نیبرز میں دیکھیں, ٹھیک ہے. ہوتا پتہ کیا ہے, ہم وہاں دیکھتے ہیں جہاں پہ پبلسٹی زیادہ ہو, جہاں پہ اعلان ہو, جہاں پہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر جناب جا کر ہم جو ہے وہ تھیلا پکڑائیں, یا ہم وہ چیک پکڑائیں, یا ہم وہ لفافہ پکڑائیں, تو ہماری تصویر بھی ساتھ ہے. تو یہ جو ہے کرائٹیریا جو شریعت نے بتایا گیا ہے زکوٰۃ کا, وہ اسی لیے ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ایک بیلنس ہماری سوسائٹی کے اندر آ جاتا ہے. اور بیلنس نہ بھی آئے یا ہمیں شاید نظر نہ آئے, ہم کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہے, لیکن جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے وہ یہی کہا گیا ہے, کسی گورے نے کی تھی, اس نے کہا کہ اگر صرف مسلمان ہی اپنی زکوٰۃ دیں اور وہ صحیح جو ہے جگہ پر دیں, تو جو دنیا کے اندر جو غربت کی سطح ہے وہ 70% تک نیچے آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ریگولر دیں تو ایک ٹائم پہ آگے ختم ہو جائے گی, جو کہ ہم نے اس ہسٹری میں سنا پڑا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دروازہ کھڑکا کر نوک کر کے پوچھا جاتا تھا کہ جی یہ زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہوں, تو اندر سے آواز آتی تھی ہم لینے والے نہیں دینے والے ہیں. کیوں؟ اس وقت میں زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح طرح استعمال کی جاتی تھی, صحیح طرح صحیح لوگوں تک پہنچتی تھی, صحیح مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت خوبصورت بات کی. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو قرض حسن کہا گیا. اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو,
قرض تو ضرورت مند کو چاہیے ہوتا ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ قرض دے رہے ہو اللہ کے دین کو، کہ اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کے نظام کے اوپر جو بھی کرائٹیریا زکوٰۃ کا بتایا ہے، نظام بتایا ہے، اس کے مطابق آپ خرچ کر رہے ہو. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ قرض حسن دے رہے ہو، اور اس کو حسن قرض کہا گیا کہ یہ آپ کو واپس ملے گا، 10 گنا تو لازمی ملے گا. ٹھیک ہے. تو اور قرآن پاک میں اس کی مثال دے کر کہا گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 700 گنا تک بھی مل سکتا ہے. تو وہ آپ کی سنسیریٹی کے اوپر اور اللہ کی عطا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اب ہم یہ نہیں فکس کر سکتے کہ جی میں نے تو اتنے شوق سے دیا، اتنے ذوق سے دیا، اتنی زیادہ کی، ٹھیک ہے، اور میرے اندر تو بہت اخلاص تھا، میں نے تو پتہ نہیں لگنے دیا. تو جو وہ ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا، باقی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ موصوف جو ہیں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ موصوف جو ہیں یہ اتنی چیریٹی کر رہے ہیں، یا انہوں نے یہ نیک کام کیے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی نیگیٹو چیزوں کو چھپاتے ہیں، ہمیں اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے باعث و خیر و برکت ایز اے پرسن، ایز اے ذاتی طور پر بھی، اور ایز اے قوم، ایز اے مسلم امہ کے طور پر بھی یہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.